بہر حال زکوٰۃ دینا ہوگی جب نصاب پورا ہوا اور زکوٰۃ کی شرائط پائے گی تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو اس وجہ سے عوام جو ہے وہ حج بھی نہیں کرتی، حج فرض ہو جاتا ہے، تو اب جب حج فرض ہو گیا تو کرنا ہی ہوگا۔ اب یہ نہیں بات چلے گی کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے یا بیٹی بیٹھی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس نوعیت پر جا کر فرض ہوتی ہے، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے، کہ وہ بچپن سے لے کر جب سے ان کی شادی ہوتی ہے اس وقت سے وہ جمع کر کے کچھ نہ کچھ سائڈ پر رکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب ان کے ہاں بیٹی کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی بچی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اچھی خاصی اماؤنٹ جمع کر لیتی ہیں، جہیز کی مد میں، زیور کی مد میں، کپڑوں کی مد میں اور دیگر چیزوں کے لیے۔ تو کیا اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب عورت کے پاس نصاب پورا ہو جائے، مطلب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار رقم کرنسی اس کے پاس ہو، یا اس کے پاس مال تجارت ہو، اس کی الگ صورت ہے، یا پھر اس کے پاس جو ہے حاجت اصلیہ سے وہ زائد مال ہو۔ اب حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کے بغیر بندے کا گزارا کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، اور سواری کے لیے گاڑی ہے، بائک ہے، علم دین کے لیے جو ہے وہ کتابیں ہیں، اور اسی طرح پیشے کے اوزار وغیرہ ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، یہ حاجت اصلیہ کی تعریف ہے۔ تو اور وہ نہ ہی اب وہ عورت جو ہے قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر قرضہ دے تو اتنا مال اس کے پاس بچے گا یا نہیں، اگر اتنا مال جمع کیا جائے، وہ تمام مال جمع کیا جائے جو اس نے جمع کیا ہے، اس پر اگر نصاب کا سال پورا ہوتا ہے اور وہ نصاب پورا ہوتا ہے جو میں نے تفصیل عرض کی، تو اب اس تاریخ کو جتنے بجے آپ سمجھے، فار ایگزامپل آپ یوں سمجھیں کہ شعبان المعظم کی 20ویں تاریخ کو اس کے پاس نصاب جتنی رقم جمع ہوگی، تب 20ویں تاریخ کو دن 3 بجے اتنی رقم اس کے پاس جمع ہوگی، تو یہ نصاب جتنی رقم کی وہ مالکہ بنی۔ اب آئندہ سال یہ شعبان المعظم کی 20ویں تاریخ کو دن 3 بجے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ جتنے سالوں کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اتنے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اب عورتیں یہ دلیل دیتی ہیں کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں تو ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل نہیں چلے گی، کمانے کی یہاں بات نہیں ہے۔ اگر ویسے کسی نے گفٹ کر دی تو بھی وہ نصاب میں شامل ہوگی، کمانے یا نہ کمانے کا اس میں جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عورتوں کے جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو یہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگی، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی جبکہ نصاب اور دیگر شرائط پائی جائیں۔ تو یہ دلائل نہیں چلیں گے کہ شادی کے لیے رکھے ہیں یا جہیز کے لیے رکھے ہیں، بہر حال زکوٰۃ دینا ہوگی جب نصاب پورا ہوا اور زکوٰۃ کی شرائط پائے گی تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو اس وجہ سے عوام جو ہے وہ حج بھی نہیں کرتی، حج فرض ہو جاتا ہے، تو اب جب حج فرض ہو گیا تو اب کرنا ہی ہوگا۔ اب یہ نہیں بات چلے گی کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے یا بیٹی بیٹھی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حج کرنا ہوگی۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے جس سے ہمارے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ سونا اگر 7.5 تولے سے کم ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں مال تجارت یا کرنسی یا چاندی وغیرہ وہ تھی لیکن وہ بھی نصاب سے کم ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دو چیزوں کو ملا کر اگر چاندی کا نصاب پورا ہو، یعنی اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا اس کی مالیت تک وہ پہنچ جائیں تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے، ساتھ کچھ رقم ہے، تو سونے کے ساتھ وہ رقم ملا لے، چاہے وہ رقم جتنی کیوں نہ ہو، 500 ہو، 1000 ہو، 50 ہو، 100 روپیہ بھی ہو، تو یہ 52.5 تولے چاندی سے زائد رقم بن جائے گی، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو ہمیں ان مسائل کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔